123 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہو جاتے، تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زمینوں اور آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا یا اور خدا ہوتے، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ ہے، تو کائنات کا نظام درم و برم ہو جاتا۔ مثلا اگر ہم کائنات کے اندر دو خدا تسلیم کر لیں، ایک خدا کسی شخص کی موت کا ارادہ کرے اور دوسرا خدا اس کی حیات کا ارادہ کرے، اسی طرح ایک خدا اس شخص کی حرکت کا ارادہ کرے اور دوسرا خدا اس کے ساکن ہونے کا ارادہ کرے، تو اس طرح کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ ایک شخص زندہ بھی ہو اور مردہ بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، ایک شخص حرکت بھی کر رہا ہو ساکن بھی ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، دن بھی ہو رات بھی ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین و آسمان کا خدا ایک ہے، وہ فقط ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح اگر زمین و آسمان کے ہم دو خدا مان لیتے، تو ایک خدا جو ہے وہ ایک شخص کی موت کا ارادہ کرتا، اسی طرح ایک خدا ایک شخص کی حیات کا ارادہ کرتا، تو ایک شخص اور جس خدا کا ان میں سے حکم نافذ ہو جاتا وہ خدا ہو جاتا، اور جس کا حکم نافذ نہ ہوتا تو وہ خدا عاجز ہو جاتا۔ اور یہ بات بھی بعید ہے کہ خدا ہو اور عاجز ہو، خدا کی ذات تو وہ ہوتی ہے جو عاجز نہیں ہوتی، جو اس سے پاک ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ زمین و آسمان کا خدا ایک ہے۔ اسی طرح اگر زمین و آسمان کے خدا ہم دو مان لیں، تو پھر دونوں میں سے ہر ایک کی مخلوق دوسرے کی مخلوق سے جدا ہونی چاہیے اور ممتاز ہونی چاہیے، جبکہ ہم جب زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں تو ہمیں مخلوقات خدا جدا نظر نہیں آتی۔ اگر ہم آسمان کو دیکھیں تو سارے آسمان ملے ہوئے ہیں، زمینوں کو دیکھیں تو ساری زمینیں ملی ہوئی ہیں، درختوں کو دیکھیں تو سارے درخت ملے ہوئے ہیں، زمین جو فصل اگاتی ہے تمام کی تمام فصل آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح آسمان سے برسنے والے بادل بھی آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ کائنات کے اندر ہمیں کئی بھی مخلوق میں امتیاز نظر نہیں آتا، بلکہ ساری کی ساری مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جو اس بات کی ہمیں گواہی دے رہی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ زمینوں اور آسمان کا خدا ایک ہے، وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا وہ جو کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا، کیونکہ اللہ کریم مالک حقیقی ہے، وہ اپنی ملکیت یعنی زمین و آسمان میں جو چاہے کرے، جس بھی طریقے سے چاہے تصرف کرے، کہ وہ زمینوں اور آسمان کا مالک ہے۔ جبکہ انسان جو کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کام کا اپنے بندے سے قیامت والے دن ضرور سوال کرے گا۔ رب سے سوال نہیں کیا جائے گا، کسی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ اپنے رب سے سوال کرے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے سوال کرے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر کوئی اعتراض کرتے ہوئے سوال کرے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو حکم دیا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرتے ہوئے سجدے سے انکار کیا، تو قیامت تک کے لیے اس کی تمام تر عبادتوں اور ریاستیں ضائع ہو گئیں، اور یہ قیامت تک کے لیے ملعون یعنی لعنتی ہو گیا۔ ہاں، اگر اپنے دل کو اطمینان کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو اس پر کوئی بھی پکڑ نہیں ہے، یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اطمینان قلب کے لیے سوال کیا کہ الہی تو مردوں کو مارنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم آپ 3 پرندے لیں، ان کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں، پھر دور پہاڑوں پر رکھیں، اور ان میں سے ہر ایک کو آپ بلائیں، تو یہ آپ علیہ السلام کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے،
تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال کیا تھا. ذات باری تعالیٰ پر آپ نے اعتراض کے لیے وہ سوال نہیں کیا تھا. اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.